اللہ عزیزان مان، آج اکتوبر 1982 کی 29 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا النجم کی آیت 14 سے ہو رہا ہے، 53/14۔ گزشتہ کئی درسوں میں یہی سورہ جلیلہ زیر نظر رہی ہے، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جیسا کہ میں نے شروع میں یہ کہا ہے کہ اس صورت میں نبوت کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی اعتبار سے میں نے اس کا عنوان مقام محمدی یا مقام نبوت تجویز کیا تھا۔ دو لفظوں کی ایک آیت ہے، مضمون اتنا مشکل، ادق، عمیق اور بلیغ ہے کہ ذہن میں نہیں آ سکتا کہ اس کے لیے الفاظ کیا تجویز کیے جائے، لیکن یہ تو خدا کے تجویز کردہ الفاظ ہیں۔ ایک لفظ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ معنی کے ذخائر پوشیدہ ہیں۔ بڑا مشکل موضوع ہے۔ نبوت کی خصوصیات جو ماورائے عقل انسانی ہے، اسے انسانی الفاظ میں بیان کرنا خدا ہی کر سکتا تھا۔ اور پھر اعجاز قرآن کا یہ ہے کہ وہ ان الفاظ کے معنی خود سمجھا دیتا ہے۔ بیان ہوتا چلا آ رہا تھا، پہلے تو یہ تھا کہ وہ نبی جو ہے وہ یہ نہیں جیسا کہ عام ذہنوں میں تصور ہے کہ آگ لینے کو جائے، پیغمبری مل جائے، یوں ہی چلتے چلاتے کہیں سے گئے اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا تھا۔ وہ جیسا کہ ہمارے ہاں کے بنے ہوئے نبی وہ کہتے تھے کہ میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ ملاحظہ فرماؤ، یہ نبوت کی خصوصیت، اصطفاء، انتخاب، چن لینا۔ وہ تو ایک عظیم شخصیت ہوتی تھی۔ ختم نبوت نے بہرحال ہمیں اس شخصیت کے شرف حاصل کرنے سے تو محروم رکھا، لیکن بہرحال رسالت تو حضور کی قیامت تک ہے۔ فاستویٰ، پہلی چیز بیلنسڈ پرسنالٹی، بالافق الاعلی، آسمان کی بلندیوں سے وہ علم لیتا ہے اور زمین پہ اتر کے اس کو عمل میں لاتا ہے۔ کیا بات! انسانی دنیا کے حقائق کے ساتھ متمسک ہوتا ہے، اور یوں ہی سطحی طور کے اوپر ان کے ساتھ نہیں کہ چھوٹا ہوا آگے نکل جائے، دراؤ پتہ اللہ قریب ہوتا ہے، گہرائیوں میں اس کے ڈوب جاتا ہے۔ منصب یہ ہوتا ہے کہ خدا کا پروگرام جو ہے اس کے ہاتھوں سے وہ برومند ہوتا ہے، نافذ ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ خدا کا اور اس کا تعلق باہمی رفاقت کا ہوتا ہے، کعبہ قوسین۔ اور وہاں اس مقام پہ پہنچ کے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو کچھ خدا نے وہی کرنا ہوتا ہے، اس مقام پر پہنچ کے وہ وہی کرتا ہے۔ اور وہ وہی خواب نہیں ہوتی، تخیل نہیں ہوتا کہ آنکھوں نے دیکھا ہے دل تصدیق نہیں کرتا، آنکھیں دیکھ رہی ہیں دل تصدیق کر رہا ہے۔ اور وہ کوئی ایک بار کی بات نہیں ہے کہ ہنگامی طور پر یہ ہو گیا اور اس کے بعد پھر ختم ہو گیا۔ جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ 23 سال تک مسلسل اور متواتر یہ ریپیٹ ہوتا چلا گیا، اسی نوعیتوں اور خاصیتوں، انفرادیتوں کو ساتھ لیے ہوئے تسلسل تھا اس کے اندر۔ ہنگامی طور پر یہ بات نہیں تھی کہ ایک چمک سی پیدا ہوئی ذہن انسانی میں۔ جینس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس پہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔
لیکن وہ کسی ایک وقت اتفاقی طور پہ ایسی صورت ہو جاتی ہے، تسلسل اس کے خیالات میں ایسا نہیں ہوتا۔ 23 سال کے عرصے میں اسی انداز، اسی اسلوب، اسی خاصیتوں کے ساتھ یہ پیغام چلا آ رہا ہے، کہیں تضاد نہیں، کہیں تزاحم نہیں، کہیں اختلاف نہیں، کہیں اس کی سطح میں کہیں پستی یا بلندی نہیں، نشیب نہیں، فراز نہیں، یہ انداز چلا آ رہا ہے۔ اب اگلی آیت آئی ہمارے پاس، عندہ سدرۃ المنتہی۔ کیا عرض کروں، وہ جو کچھ ہمارے ہاں مسلسل متواتر قرآن کے یہ معانی چلے آ رہے ہیں، آپ احباب اس کو ترجمہ میں دیکھتے ہوں گے، مجھے بھی بیان کرنا ہی پڑتا ہے۔ کعبہ کا حسین تو آپ نے دیکھ ہی لیا تھا کہ خدا کا اور رسول کا ان دونوں میں اتنا سا فاصلہ رہ گیا تھا جیسا کہ دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا خدا، یہ یہاں بیٹھے تھے حضور، اور آپس میں اتنا فاصلہ رہ گیا تھا کعبہ کا حسین کے، تو یہ معنی ہو گئے تھے۔ میں نے وہی عرض کیا تھا کہ علاوہ قطع نظر دیگر اعتراضات کے، یہ فاصلہ تو دو محسوس چیزوں کے اندر ماپا جاتا ہے۔ ایک طرف حضور تو تھے بجسد انصری، مان لیا جائے ان کے قول کے مطابق، وہ سامنے دوسری چیز جس سے فاصلہ ماپا جا رہا تھا وہ خدا تھا، تو وہ بھی ایک محسوس شے تھا جو فاصلہ ماپا جا رہا تھا، فاصلہ نہیں تھا۔ وہاں یہ معنی کیے گئے اس کے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے معنی تو یعنی عربوں کی زبان میں سے میں یہ معنی لے رہا ہوں، معاذ اللہ کوئی مجھ پہ وحی نازل نہیں ہوتی عزیزان من، جو میں یہ بات کہتا ہوں، سندیں موجود ہیں، میرا لغات القرآن موجود ہے 4 جلدوں کے اندر، ہر لفظ کے معنی کی سند انہی کے لغات اور انہی کی تفاسیر سے دی ہے میں نے۔ اگلی چیز اب آئی، وہاں خدا اور رسول کا تعلق تھا، آگے اس کے آتا ہے عقل انسانی اور وحی کا تعلق۔ وحی کے سلسلے میں ایک تو یہ ہے کہ وہ سرچشمہ علم وحی جہاں سے ملتی تھی، جہاں جس طریق سے وہ حاصل ہوتی تھی، یہ چیز تو ایک نبی ہی جان سکتا تھا، انسان اسے جان نہیں سکتا، عقل انسانی اسے نہیں جان سکتی کہ وہ طریق کیا تھا۔ لیکن وحی کا جو متن تھا، جو ٹیکسٹ تھا، جو دوسروں تک پہنچایا جاتا تھا، وہ علم انسانی، عقل انسانی، شعور انسانی، بصیرت، فکر، تدبر کی روح سے سمجھ میں آتا تھا۔ یعنی اس کا جو چشمہ ہے، کہاں سے ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، کیا طریق ہے، وہاں تو عقل انسانی حیرت میں رہ جاتی اور اس وحی کو سمجھا جا سکتا تھا، اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کیا جا سکتا تھا۔ عمل کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ زندگی بھی جنت کی زندگی بن جاتی تھی، اور اخروی زندگی تو جنت کی ہے ہی۔ یہ تھا جو موضوع نظر آتا۔ جہاں یہ کہا تھا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، خدا نے وحی کیا اپنے بندے کی طرف جو کچھ کہ وحی اس کو کرنا تھا، یہ تو وحی کیا گیا، سارا قرآن وحی ہوا۔ وہی بات کہ وحی کا سرچشمہ یا طریق جو تھا یہ کیا تھا، اسے عقل انسانی نہیں جان پہچان سکتا۔ یہاں کھڑے ہونے کے بعد عقل کے حصے میں حیرت کے سوا کچھ نہیں آتا۔ انسانی نگاہ وہاں چکا چوند ہو جاتی ہے، نہیں سمجھ سکتی، اس لیے کہ انسان کے نزدیک جو علم کے ذرائع ہیں وہ سارے ہی محسوس ذرائع ہیں، یا کسی استاد سے پڑھے گا، یا کسی کتاب سے پڑھے گا، یا کسی سے سنے گا، یا سوچے گا، خود اپنی فکر ہوگی، یہ ساری چیزیں محسوسات کی ہیں۔
وحی ایک ایسا علم ہے کہ جو اس صاحب وحی کی فکر کا نتیجہ نہیں، کسی استاد سے نہیں پڑھا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا، کسی سے سنا نہیں ہے، براہ راست خارج سے آبجیکٹیولی وہ علم اس کو حاصل ہو رہا ہے، جس علم کی مثال لانے سے ساری دنیا کے انسان عاجز اور قاصر رہ جاتے ہیں۔ یہ تو ایک عجیب قسم کا فنومینا تھا علم انسانی کا یہ ذریعہ جو ہے عقل انسانی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں سکتی کہ اس طریق سے علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں عقل انسانی کے لیے تحیر کے سوا کوئی شے نہیں، حیرت کے سوا کوئی شے نہیں۔ اور عزیزان مان الفاظ ہیں عندہ سدرۃ المنتہی۔ ترجموں میں آپ تفسیروں میں دیکھیں گے تو لکھا ہوگا کہ وہاں ایک بیری کا درخت تھا اور بہت بڑا درخت تھا۔ معراج کی بات ہو رہی ہے نا اس آیت میں، خدا اور رسول کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ تھا اور وہاں ایک بیری کا درخت، یہ اس کی نشانی بتائی۔ کیا عرض کروں، عربوں کے ہاں گرمی کے موسم میں صحرا میں تنہا وہ کھڑا ہے سفر کرنے والا، سخت تمازت ہے، روزوں کی لپٹیں ہیں، شعلے اٹھ رہے ہیں صحرا سے دور دور تک۔ ہم نے تو کبھی صحرا میں گرمی دیکھی نہیں ہے، فضا ساری لپکتی کانپتی نظر آتی ہے اس کے اندر، لہریں اٹھتی نظر آتی ہیں اس کے اندر، ہوش گم ہو جاتا ہے، انسان کی آنکھ جو ہے عاجز آ جاتی ہے، صاف دکھائی نہیں دیتا، چکا چوند ہو جاتی ہے، وہاں مبہوت کھڑا ہو جاتا ہے انسان، حیرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، تحیر ہوتا ہے۔ عربی زبان میں یہ سدرہ انتہائی تحیر اور حیرت کو کہتے تھے کہ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں عقل انسانی کے میں انتہائی تحیر اور حیرت اور کشتر کے سوا کچھ نہیں آتا تھا، اور وہاں یہ نبی کھڑا تھا، ما زاغ البصر، اس کی نگاہ میں ذرا سی بھی جھٹکی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ کیا عرض کروں، کیا کچھ کہہ جاتا ہے انسان۔ سدرہ بھی منتہا، حیرت انتہائی حیرت۔ مغرب کی عیسائیت نے پچھلی صدی تک یہ سمجھ لیجیے وہ جس قسم کا مذہب تھا اس کا تو اندازہ ہم خود آپ لگا رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی تو مذہب کا جو اشاع ہو رہا ہے، یہ نوجوان طالب علم، نوجوان طبقہ تعلیم یافتہ یوں کہیے، وہ اس سے برگشتہ ہو رہا ہے، متنفر ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ ابھی اس کے دل کے اندر گہرائیوں میں یہ چیزیں پرورش پا رہی ہیں، معاشرہ کے دباؤ کی وجہ سے ابھی وہ کھل کے زبان پہ نہیں لاتا، ذرا دباؤ ہٹے آپ دیکھیے گا یہ سب کے سب برگشتہ نظر آئیں گے اسلام سے۔ عیسائیت کے ساتھ یہی ہوا یورپ کے اندر، وہ منکر ہو گئے، وہی کا انکار انہوں نے کر دیا، انہوں نے کہا ہم اس ذریعہ علم کو مانتے ہی نہیں۔ یہ تو انہوں نے ضرورت تو محسوس کی کہ ایک تنظیمی ضرورت ہے مذہب کی، وہ ان کے ہاں میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا، تاریخ ان کے ہاں چلی تھی ہیومنزم کی، کہ بات تو ساری انسانی معاملات کے حل کرنے کی ہے، ریلیجن وداؤٹ ریولیشن جولین ہکسلی کی کتاب کا نام ہو گیا، وہ اس کا بڑا امام تھا کہ ٹھیک ہے مذہب کی تو ضرورت ہے لیکن وہی والی بات نہیں ہماری سمجھ میں آتی۔ وہ خالص عقل کی روح سے یہ چاہتے تھے معاملات کا حل، وہ رد عمل تھا اس مذہب کا
جو وہاں عیسائیت نے ان کے سامنے پیش کیا تھا، زیادہ عرصہ گزرنے نہیں پایا، ہماری اس صدی کے اندر انہی کے ہاں کے مذہب پرست طبقہ کے ذکر نہیں میں کر رہا ہوں، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے مورخ، وہ خود اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ تنہا عقل انسانی کے ذریعے انسانی معاملات کا حل نہیں مل سکتا، اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔ اتنا وقت تو نہیں میں تفصیل سے ان کے اقوال پیش کروں۔ یہ میری کتاب ہے، اس کا نام ہے انسان نے کیا سوچا۔ میری مشکل یہ ہے کہ جب بھی میں کبھی میں اور میری کی طرف آتا ہوں تو مجھ میں ایک طبعی انکسار ہوتا ہے، جی نہیں چاہتا کہ میں بات کروں، لیکن ضرورتاً یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ عزیزان من، ہمارے اس دور کا جو میں اپنے بیاہے کے وقت لکھوں گا وہ یہ بات ہوگی، سب سے بڑا نقصان یہ ہے، اور یہ مذہبی پیشوائیت نے خاص اسکیم کے ماتحت نے کیا، کہ یہ جو میں نے فکر قرآنی یا فکر اسلام دی تھی، اس کو انہوں نے شجرۃ الزقوم بنا کے ویٹ پینٹ اس طرح سے بنایا کہ کوئی اس کے قریب نہ آنے پڑے۔ بڑی معرومی ہے عزیزان من قوم کی، یہ نوجوان طبقہ اس وقت اسلام کو سینے سے لگائے ہوئے پھرتا اگر یہ چیزیں اس کو پڑھائی جاتی۔ اب تو سوال ہی نہیں اس کا پیدا ہو، قدامت پرستی اتنی مسلط ہو گئی ہے معاشرے کے اوپر کہ میں نہیں سمجھتا کہ اب اس کے بعد کتنی صدیاں درکار ہوں گی اس رنگ کو پھڑکنے کے لیے۔ لیکن بہرحال میری یہ باتیں جو ہیں، کیونکہ ایک ذریعہ ایسا ہے جس میں محفوظ رہ رہی ہیں، ممکن ہے آنے والا مورخ، آنے والا مفکر جو ہے اس تک یہ پہنچے، تو میں اس کے لیے یہ بات کہوں گا کہ اگر تعلیم کا سلسلہ شروع کرنا ہو آپ نے اسلام سمجھانے کے لیے، تو پوسٹ گریجویٹ جن کو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں، انہیں سب سے پہلے یہ کتاب پڑھائیے، انسان نے کیا سوچا۔ میں نے اس میں کیا یہ ہے کہ ساکریٹس سے لے کے یونانی فلاسفر جو 2500 سال پہلے ہوئے ہیں، 2500 سال میں فکر انسانی نے جو کچھ کہا ہے انسانی معاملات کے سلجھانے کے لیے، فکر انسانی نے تنہا عقل کی ضرورت ہے، اس کی پوری تاریخ اس کے اندر ہے، 2500 سال کے مفکرین کی فکر کی تاریخ، اور ایک ایک مفکر کی زبان سے یہ اعتراف موجود ہے کہ عقل انسانی معاملات کا حل دریافت نہیں کر سکتی۔ اس کتاب کے اندر یہ موجود ہے۔ اگر ابتدا اس سے کر دی جائے ایک نوجوان کی، ہمارے ہاں کے نوجوان تو چونکہ تعلیمی مغرب کی آ رہی ہے ہمارے ہاں، اس کے ذہن کے اوپر بہت مسلط ہے مغرب کے مفکر و دانش، اگر انہی کی زبان سے یہ بات ان تک آ جائے کہ تنہا عقل انسانی کے بس کی یہ بات نہیں ہے، اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے، تو وہ خود کھڑا ہو جائے گا یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ مجھے بتائیے کہ وحی اس معاملے میں کیا کہتا ہے، جہاں عقل عاجز آ گئی ہے، جہاں سدرۃ المنتہا ہے، مجھے بتائیے کہ اس کے آگے وحی کیا کہتی ہے، جہاں عقل کے لیے تحیر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تحیر والی بات آ گئی۔ یہ جو بات تھی سدرۃ المنتہا کے معنی حیرت کی فراوانی ہے، تحیر کی انتہا ہے۔ اقبال نے یہ بات کہی، اقبال پہنچتا تھا ان چیزوں پہ۔ ایک دانش نورانی، ایک دانش برہانی، وہ وحی اور عقل کو دونوں کو دانش قرار دیتا ہے۔ کیا بات ہے صاحب، آئے دونوں ہی دانش۔ وحی کو قرآن نے خود بصیرت کہا، ایک دانش نورانی، وحی کی دانش، ایک دانش برہانی ہے، دانش برہانی حیرت کی فراوانی، اندہ سدرۃ المنتہا۔ یورپ کے مفکرین، میں نے عرض کیا ہے مفکرین میں
سائنٹسٹ شامل ہیں جن کے متعلق ذہن میں آتا ہے کہ ان کو ان معاملات سے واسطہ ہی کچھ نہیں ہوتا، ان کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ دو تین میں اس وقت ریفرنسز آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ ہے انسان نے کیا سوچا، صفحہ ہے 418۔ سب سے پہلے میرے سامنے برگسان آتا ہے، بہت بڑا استاد کا فلاسفر ارسطو، کتاب اس کی ہے، آخری عمر کی اس کی کتاب ہے، دی ٹرو سورسز آف ریلیجن اینڈ مورالٹی، ٹرو سورسز، وہی کا سورس۔ وہ کہتا ہے انسان تنہا عقل کی روشنی میں صحیح راہ پر چل ہی نہیں سکتا، عقل اسے کسی دوسرے راستے پر ڈال دے۔ عقل ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، جب ہم اسے اس مقصد سے بلند مقاصد کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو وہ اس بلند سطح کے متعلق ممکنات کا سراغ دے سکے تو دے سکے، ورنہ وہ حقیقت کا پتہ کسی صورت میں نہیں دے سکتا۔ یورپ کا بلند ترین مفکر آئنسٹائن کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ سائنس کی دنیا میں آج بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ اس کا نام لیتے ہیں تو سر جھکا دیتے ہیں۔ اس کی بھی عمر کے آخری حصے میں جو اس نے کتاب تھی آؤٹ آف مائی لیٹر ڈیز، آخری تصنیف تھی غالباً آئنسٹائن کی، یقیناً آخری تھی، وہ اس میں یہ چیز لکھتا ہے کہ ہم نے تلخ تجارب کے بعد یہ سیکھا ہے کہ معاشرتی زندگی کی گٹھیاں تنہا عقل کی روح سے نہیں سلجھ سکتی، ان کے لیے اقدار کی ضرورت ہے، اور یہ اقدار تجربات کے بعد وضع نہیں کی جاتی۔ عقل کا طریق ایکسپیریمنٹل ہوتا ہے، تجربے کو کرتی ہے، ایک تجربہ کیا ناکام رہا، پھر دوسرا کیا، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ اقدار تجربات کے بعد وضع نہیں کی جاتی، یہ مقتدر ہستیوں کی وساطت سے بذریعہ وحی ملتی، ان کی بنیادیں عقل پر نہیں ہوتی، لیکن وہ تجربہ کی کسوٹی پر بالکل پوری اترتی ہیں، اس لیے کہ صداقت کہتے ہی اسے ہیں جو تجربے سے درست ثابت ہو۔ پریگمیٹک ٹیسٹ اس کے لیے۔ اس طرح یہ لوگ سمجھے تھے وحی کی ماہیت، کہ سرچشمہ وحی کا جو ہے وہ تو عقل کی روح سے نہیں سمجھ میں آتا، نہ یہ ایکسپیریمنٹس کی پیدا کردہ اقدار ہوتی ہیں، مقتدر ہستیوں کے ذریعے ملتی ہیں۔ یہ تو معلوم نہیں کہ وہ علم کا ذریعہ ان کا کیا ہوتا ہے، لیکن جو کچھ وہ دیتے ہیں وحی کے ذریعے وہ تجربے کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک صداقت کہتے ہی اسے ہے، کیا بات ہے، صداقت کہتے ہی اسے ہے جو تجربے کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے۔ حضور نے اپنے مخالفین سے کہا کیا تھا کہ نظریاتی بحثیں اور زبانی مناظرے یہ چیزیں جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تجربے میں لاؤ اس چیز کو، جو تم دعویٰ کرتے ہو تم تجربہ کرو اس کے اوپر، جو میں دعویٰ کرتا ہوں مجھے تجربہ کرنے دو اس کے اوپر، میں نہ تمہارے پروگرام میں دخیل ہوں گا نہ تم میرے پروگرام میں دخل دو، سوادار نتیجہ خود بتا دے گا کہ کون سچا کون جھوٹا ہے۔ آئنسٹائن آج یہ کہتا ہے کہ صداقت کا ثبوت تجربے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جوڑ کہتا ہے کہ وہی اپنی سند آپ ہوتی ہے، اس سے یہ سند اگر مانگے تو بتائے کیسے کہ مجھے خدا نے کہا۔ کیا بات ہے صاحب ان لوگوں کی، فکر انسانی اس طرح سے حقیقت تک پہنچاتی ہے اگر صحیح روشنی میں اس سے کام لیا جائے۔ یہ اپنی سند آپ ہوتی ہے، اس کے لیے ہم کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ملتی ہے، اس لیے کہ یہ استدلالی طریق کا نتیجہ ہوتی نہیں ہے، لاجک کا یا ریشنلزم کا، یہ لاجک کا کے ذریعے سے حاصل کردہ علم نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بعد میں وحی کی تائید میں عقلی دلائل پیش کر دیں۔
اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعی، ہم جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں تو علی وجہ البصیرت، عقل کی روح سے دعوت دیتے ہیں. میں بھی ایسا کرتا ہوں، میرے متبعین بھی ایسا ہی کریں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بعد میں وحی کی تائید میں عقلی دلائل پیش کر دیں، لیکن جس طریق سے وحی حاصل ہوتی ہے وہ استدلالی نہیں ہوتا. عزیزان من، یورپ کا ایک مورخ یہ وحی کے متعلق یہ چیز آپ سے یہ کہہ رہا ہے، جو قرآن 1400 سال پیشتر جس نے یہ بات کہی کہ یہ ملتی کس طرح ہے، اس طریق کا تو آپ کو پتہ نہیں. وہاں پہنچ کے اگر آپ دریافت کرنا چاہیں گے، قرید کرنا چاہیں گے، تلاش کرنا چاہیں گے تو یہ سدرۃ المنتہا کا مقام ہے. عقل کے حصے میں وہاں تحیر کے سوا کچھ نہیں آئے گا، نہیں معلوم ہو سکے گا. جس طریق سے وہی حاصل ہوتی ہے وہ استدلالی نہیں ہوتی. اور فرمایا آپ نے، وقت کی تنگی کی وجہ سے انہی پر اکتفا کرتا ہوں. ذوق و تجسس کو آپ کا معلومات نہیں کہتے، کتاب ملتی ہے، موجود ہے. یہ عجیب و غریب چیز ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ علم انسانی کے جتنے بھی مختلف شعبے ہیں، ایک ایک شعبے کے متعلق اس شعبے کی جو اتھارٹیز مانی جاتی ہیں علم کی دنیا میں آج، ان کے اپنے اقوال سے، ان کی تحریروں سے یہ چیز اس میں بتائی گئی ہے کہ وہ قائل ہیں اس کے کہ انسانی معاملات کا حل تنہا عقل کی ضرورت سے نہیں ہو سکتا. وحی کی ضرورت ہے. وحی ملتی کیسے ہے یہ ہم عقل کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتے. وحی پہ تجربہ کرنے کے بعد اس کی صداقت کا ثبوت مل سکتا ہے. ساری کتاب اس موضوع پہ ہے. 2500 سال کی فکر کی داستان ہے. عند سدرۃ المنتہا. میں جو عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ قرآن آپ کو مروجہ ترجموں سے سمجھ میں نہیں آئے گا. ترجموں کے اوپر ہی تفسیریں مبنی. آپ فرمائیے کہ جہاں یہ بتایا جائے کہ حضور تشریف لے گئے عرش مولا پہ، وہاں اللہ تعالیٰ سامنے تھے، ادھر حضور بیٹھے تھے، درمیان میں فاصلہ ان دونوں کا 2 کمانوں کا تھا، اور اس مقام پر ایک بیری کا بہت بڑا درخت تھا. آپ سوچئے، میں نہیں تنقید کچھ کرتا، آپ سوچئے، پوچھئے ایک نوجوان سے کہ یہ کچھ جو اسے بتایا جائے، اور یہاں پہنچنے کے بعد وہی ہوتی تھی، جو آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ نوجوان کیا کہے گا اس کے مطابق؟ خدا نہ کردہ یہ نہیں کہ میں کوئی غلط بات پیش کر کے اس کی کنوکشن یا اس کا اطمینان کرتا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ قرآن کو قرآن کی روح سے پیش کیجیے اور پھر اسے پوچھیے، پھر وہ بتائے گا کہ سدرۃ المنتہا جو کہا ہے قرآن میں، حیرت کی فراوان، تحیر کی فراوان، نگاہ میں خیرگی پیدا ہو جائے وہاں. اور وہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ زبان عربوں کی عجیب و غریب تھی. وہ جو محسوس مشاہدات تھے ان سے کچھ نتیجہ اخذ کر کے ایک لفظ اس کے لیے قائم کیا کرتے تھے. اب یہ جو منظر ہے کہ سخت گرمی کا موسم، صحرا کے کنارے پہ مسافر کھڑا ہے، دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، لہریں اٹھ رہی ہیں، شعلے اٹھ رہے ہیں تمازج کے، گرمی کے، آفتاب کے، دور دور تک صحرا کی ریت ہی ریت ہے. وہاں انسان کی آنکھ پہ جو بیتتی ہے، جو گزرتی ہے، اسے وہ سدرت ہے. ایسے شخص کو صادر کہتے ہیں جس کی یہ کیفیت پیدا ہو. یہ جو کیفیت ہے، اب قرآن آپ دیکھیے ان کی زبان میں نازل ہوا ہے. حیرت کے لیے اور بھی بیسیوں الفاظ ہوں گے ان کے ہاں، اور ہیں. وہ تو اتنی وسیع زبان ہے، ایک ایک لفظ کے لیے ہزاروں الفاظ ایک ایک شے کے لیے ان کے پاس ہوتے تھے، اور بھی ہو سکتے تھے. قرآن نے یہ چیز کیوں سنی کہ ان میں سے ہر شخص جانتا تھا کہ ایسے مقام پہ انسانی نگاہ پہ کیا بیتتی ہے اور وہ کیسے ہو. ایسے صحراؤں کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے جھاڑ بیری کے درخت بھی ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پودے، وہاں یہ بھی ہوتے ہیں.
لغت میں یہ بھی ہے کہ ایسے مقام پر کوئی اور درخت اس قسم کا نہیں، ہر بیریوں کے درخت ایسے صحرا کے اندر کہیں نظر آتے. اب انہوں نے وہ مانے تو بیری کہ وہاں بیری کا درخت ہے، اور عرب جس معنی کے اندر یہ سدرہ یا سادرتن استعمال کرتے تھے ان کے لغت کے اندر موجود ہے. میں نے یہ میرے لغت کی کتاب ہے، اس میں دیکھیے میں نے اس کی ساری ریفرنسز دی ہوئی. بلند ترین لغویین جو اہل کتاب یہ لغت کے مصنف کتابیں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بنیادی طور پر اس لفظ کے معنی حیرت اور اضطراب کے. سوال یہ پیدا ہوا کہ جہاں اس طرح سے انسان کی عقل گم ہو جائے، حیرت ہی حیرت ہو، تو اس سے فائدہ کیا پہنچے گا انسان؟ اپنی دنیا میں تو اس نے علم اور عقل اور بصیرت کی اس سے ہی سب کچھ طے کرنا ہے. کہا کہ یہ وحی کے سرچشمے کے متعلق ہم کہہ رہے ہیں. اس وحی کی روح سے اگر اس کو عقل کی روح سے سمجھا جائے اور پھر اس کو عملی دنیا میں لایا جائے تو اس وحی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انتہا جنت الماوا، اس کے پاس ہی تو جنت پڑی ہوئی. عقل کی وارفتگی اس مقام پر ایک دیوانے کا خواب نہیں ہوتا نہ عملی دنیا میں لاؤ. ہم نے تو بتایا یہ ہے کہ سرچشمہ جو طریق ہے اس کے متعلق تم نہیں سمجھ سکتے. وہی کو تو وہی کی روح سے تو ساری آپ کی دنیا، آپ کائنات، آپ کا نظام، آپ کی زندگی، اس نے تو اسی کے روح سے مرتب ہونا ہے. وہ سب کچھ ہوگا عقل کی روح سے ہوگا، علم کی روح سے ہوگا. اس وحی کے مطابق یہ کچھ کرو گے تو وہ اس کے بعد لگے انتہا جنت الماوا، جنت ہے نہایت آرام کا رہنے کا ٹھکانہ. بات دوسری طرف نکل جائے گی. جنت کی خصوصیت کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس میں کسی کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا، دل کی افسردگی نہیں ہوگی، خطرہ کوئی نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا. جنت الماوا. اذ یکشا سدرۃ ما یکشا، جہاں حیرت ہی حیرت، تحیر ہی تحیر چھایا ہوا تھا، محیط تھا. کیا بات ہے اس منظر کی. قرآن کو اگر اس نقطہ نگاہ سے بھی دیکھا جسے محاکاتی انداز کہتے ہیں کہ وہ تناظر کس قسم کے پیش کرتا ہے. وہ سدرۃ المنتہا کہہ دیا وہی ایک بڑی چیز تھی، انتہائی درجے کی کا تحیر. کہا نہیں اور آگے بات کر. اور آپ دیکھیے گا اگلا لفظ جب آئے گا تو پھر نظر آئے گا کہ مقام نبوت کتنا ابھر کر سامنے آتا ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جہاں تحیر حیرت چھائی ہوئی تھی چاروں طرف سے، ہر طرف سے حیرت ہی حیرت تھی. اس مقام کے اوپر صحرا کا اس مسافر جو ہے جس کی آنکھ وہاں کچھ نہیں دیکھ سکتی تھی، جو چھلاوے دیکھتی تھی، ایلیوژنز دیکھتی تھی، حقیقت میں کچھ نظر نہیں وہاں آتا تھا. اس مقام پہ کھڑے ہوئے نبی کی کیفیت ما زاغ البصر، اس کی آنکھ اپنے نقطے سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہٹی. نبوت کی آنکھ جہاں عقل انسانی کے حصے میں حیرت تو حیرت کے سوا کچھ نہ آئے، اور وہ ایسا کہ چھایا کیا بات ہے. اس کے اندر کھڑا ہے یہ نبی، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ ما زاغ، اس کی آنکھ ذرا اپنے نقطے سے ادھر ادھر نہیں ہٹی. نہایت سکون سے کسی قسم کا اضطراب نہیں ہوا، کچھ حیرت نہیں ہوئی.
ذرا سی آنکھ ادھر ادھر نہیں ہوئی. اگر نبی کی آنکھ بھی وحی کے پانے پہ اس قسم کا اس کے قلب میں اضطراب پیدا ہو جائے, ٹکوک پیدا ہو جائے, اس کو کہتے ہیں نا نگاہ کا ادھر ادھر ہٹ جانا, تو پھر ہم صداقت اس آسمان کے نیچے ڈھونڈے کہاں سے؟ صداقت تو اسی کے ذریعے آ رہی تھی. اگر اس پہ یہ کیفیت ہو جائے تو آپ سوچئے کہ وہ کیا لا کے دے گا. حرا سے اتر کے آئے گا تو کس انداز سے آئے گا؟ اب پھر وہی بات آ گئی, لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاں بخاری شریف اسد الکتب بعد کتاب اللہ مانی جاتی ہے. کتاب قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب. اگرچہ یہ بھی ذرا تکلف نہیں کہا گیا ہے کتاب اللہ کے بعد, عقیدہ یہ ہے کہ اگر کتاب اللہ میں اور اس کی حدیث میں کسی میں آپس میں تضاد واقع ہو تو یہ حدیث اس کو منسوخ کر دے گی. لیکن بہرحال میں کیا یہ رہا تھا کہ اس کتاب میں جو صحیح ترین صحیفہ مانا جاتا ہے کتاب اللہ کے بعد, اس کی ابتدا ہوتی ہے کیسا بدل رہی. پہلی حدیث اس کے اندر ہے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. اب تو ترجمے بھی ہو گئے ہیں اس کے, ترجمہ ہی پڑھ دیجئے گا کیسے ہوئی. بات سنانی پڑے گی کیونکہ ما زاغ البصر کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک یہ سامنے بات نہ آئے کہ ہمارے یہاں کس طرح سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے. وہاں یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کے مقام پہ جہاں ہر طرف حیرت ہی حیرت چھائی ہوئی تھی, نبوت کی آنکھ ذرا گھبرائی نہیں ہے. یہاں کہا جا رہا ہے پہلے تو کہ حضور کی عادت ہو گئی تھی کہ وہ کچھ دنوں کے لیے کھانے پینے کا سامان ستو اور پانی ہوتا تھا یہ لے کر اور جبل نور میں غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے تھے, کئی کے دن وہاں رہا کرتے تھے. نظر آ رہا ہے کہ یہ بعد میں جب تصوف ہمارے یہاں آیا تو تصوف میں صوفیہ میں تو چلے اسی طرح سے کاٹے جاتے ہیں نا. ہم سے پوچھئے کیسے کاٹے جاتے ہیں. غاروں میں جا کر تھوڑے سے ستو اور پانی لیا تو وہاں جا کے گویا انہوں نے یہ کہا جیسے رسول بھی چلے کاٹا کرتے تھے. اور پھر آگے جب یہ کہا کہ اس کے بعد وہاں وحی ہوئی تو انہوں نے سند پیش کر دی اپنے کشف و الہام کی کہ یہی طریق نبوت ہے, یہی ہمارا طریق ہوتا. ان کو وحی ملی, ہمیں الہام ہو. تو یہ وضع کر دی یہ بات کہ نبی کو بھی اس طرح سے وحی ملی تھی, آپ بھی اس طرح ریاستیں کیا کرتے تھے. غیر و غاروں میں جا کر اندازہ لگائیے. تو وہاں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کیا کرتے تھے. اسی طرح سے کیا کرتے تھے کہ ایک دن اسی غار کے اندر جبرائیل آ گئے, اور وہ جو مشہور ہے کہ انہوں نے آ کے یہ کہا آپ سے کہ پڑھ. آپ نے کہا میں تو پڑھنا نہیں جانتا. سوچئے تو صحیح, خدا جبریل کو بھیجنے والا کچھ دے کے لکھا ہوا, جبریل لے کے آنے والا, ان دونوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ پڑھے ہوئے نہیں. ان کے سامنے رکھا اور ان سے کہا کہ پڑھ اقرا. کیا عرض کروں, جب آؤں گا اقرا پہ تو عرض کروں کیا کہہ گیا قرآن, پڑھ. تو کہتے ہیں میں تو نہیں پڑھنا جانتا. انہیں پھر کہتے ہیں باپ تمہیں جانتا ہی نہیں پڑھنا, تو پھر 10 دفعہ کہو کہ تم نے کیا پڑھنا سیکھ لوں. بہرحال جبریل نے گلے سے لگایا, کھینچا اور ساری تعلیم حاصل کی. چلو پہلی وہی مل رہی ہے. اس کے بعد ہے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں, وہاں سے آپ سخت اضطراب کے آب العالم میں گھبرائے ہوئے چلے آ رہے ہیں, سہرے ہوئے ہیں, کانپ رہے ہیں, گھر میں آئے ہیں, بیوی سے کہہ رہے ہیں مجھ پہ لحاف اڑاؤ جلدی سے, مجھے بڑی سردی لگ رہی ہے, مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے. بیوی تسلیاں دے رہی ہے کہ آپ کیوں ڈر رہے ہیں, آپ تو بڑے نیک ہیں, دیانت دار ہیں, امین ہیں,
تو آپ کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں مجھ پہ کیا ہو رہا ہے, جلدی سے کپڑے اڑاؤ مجھ پر, لحاف اڑاؤ, مجھے بڑا ڈر لگ رہا. نبی کی مازاغ البصر کو سامنے رکھیے گا, اور نبی کی کیفیت یہ بیان ہو رہی ہے. اب وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں یہی چیز ان کو سوچی کہ ان کا چچا کا ایک بیٹا تھا, عیسائی ہو گیا, ورقہ بن نوفل, اور بہت ضعیف اس زمانے میں ہو گیا تھا, اور بڑا عالم تھا عیسائی کا. عبرانی کی تورات لکھا کرتا تھا, انجیل لکھا کرتا تھا, وہ ایک عیسائی عالم تھا. اب اور تو انہیں کوئی سوجی نہیں, وہ آپ کو اس کے پاس لے گئی ورقہ. وہاں جا کے آپ نے یہ قصہ سنایا تو ورقہ نے کہا کہ آپ یہ ڈر رہے ہیں, سہم رہے ہیں, یہ تو وہی جبریل ہے جو پہلے نبیوں پہ آیا کرتا تھا, تم تو نبی ہونے والے ہو. اچھا جی, معاذ اللہ معاذ اللہ. وہ عیسائی عالم یہ بتا, میں نے کہا نا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے وہ کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے. میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ کیا ہو رہی مارک دیا کرتے ہیں تو بات نہیں دیتی, کہاں اٹھتا ہوں میں, لیکن کیا کیا جائے جب یہ چیز ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نبی ہونے والے ہیں, اور اگلی بات ان کو یاد نہیں رہی. کہا کہ جب آپ کو نبوت ملے گی تو اگر میں زندہ رہا تو آپ کا ایمان لے آؤں گا. تو یہ نبوت تو مل گئی, یعنی یہ جو وہی ملی ہے نبوت اسی کو کہتے ہیں نا. وہ یوں ہے جیسے اس کے بعد کچھ اور ملنے والا ہے, اس وقت میں ایمان لاؤں گا. آج وہ کہہ رہا ہے یہ سننے کے بعد کہ تم تو نبی ہو, کہ جب آپ کو نبوت ملے گی اگر میں زندہ رہا تو آپ میں ایمان لاؤں گا, اور جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی مکے سے اگر میں زندہ رہا تو آپ کی مدد کروں گا. اور اس پہ پھر آپ واپس آئے تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا آپ سے, تو پھر آپ کو یہ اطمینان ہوا کہ میں تو نبی بننے, یہ تو نبوت ہے جو مجھے مل گئی. جیسا ورقہ کے سرٹیفکیٹ کے اوپر معاذ اللہ معاذ اللہ, میں یہ مستشرقین کی بات کہہ رہا ہوں جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھا آپ نے آپ کا رسول نبی کیسے بنا, ورقہ کی تصدیق کے اوپر. اور ایک اور ان کا حق ہے کہ جس قسم کا جی چاہے اعتراض کریں. اس نے کہا کہ اگر سوچو تو صحیح, اگر ورقہ نے ویسے ہی بہکا دیا ہو تو, کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا, نظر آتا ہے کہ وہ نہیں مانتا تھا, انہیں اس نے ڈال دیا ایک راستے سے, اور یہ اس کے کہنے کے اوپر اپنے آپ کو نبی سمجھنے لگے. معاذ اللہ معاذ اللہ. لیکن ہم ان سے کیا کہیں, یہ آپ کے ہاں کی اصل کتب کی پہلی روایت, پہلی حدیث ہے یہ ساری ورقہ کے پاس جانے کا. خوف ہے, سہمے ہوئے ہیں, حیرت ہے, سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ, کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ. یہ کیفیت ہے اس نبی کی جس کو وحی ملی ہے, جس کے متعلق شہادت یہ ہے کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, جبکہ تمام کائنات یا تمام ماحول کے اوپر حیرت کی فراوانیوں کے بادل کی طرح چھائے ہوئے تھے چاروں طرف سے, اور وہاں اس کی کیفیت یہ تھی کہ ما ذاق البصر, اس کی آنکھ میں ذرا حیرت پیدا نہ. آپ اور فرما رہے ہیں کہ قرآن بات کیا کیا, یہاں عقل انسانی کی یہ کیفیت ہو جائے, وہاں نبوت پانے والا جو ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آنکھ نہ ذرا بہکتی ہے نہ اپنے نقطۂ ماسکہ سے ذرا ادھر ادھر ہٹتی ہے. ذرا کے معنی ہوتا ہے ذرا ادھر ادھر ہٹ جانا کہ یہ جیب کا. یہ ہے علم نبوت کی کیفیت. قرآن ہے عزیزان من, میں نے اس آیت کے پہلے دو لفظ پیش کیے ہیں, ما ذاق البصر, آنکھ ادھر ادھر نہیں.
جہاں عقل انسانی عاجز آ جاتی ہے، اس مقام پہ کھڑے ہو کے بھی نبوت کی کیفیت کہ آنکھ ذرا ادھر ادھر، یہ علم وحی اتنا ممکن ہے۔ یہ ہوا نبی ورسس مین، جسے آپ کہیے عقل کے مقابل جو وحی یا نبی کا علم۔ اگلی بات یہ آ گئی کہ نبی کا علم اور خدا کا علم، اس میں کیا نسبت ہے؟ کیا یہ علم خدا جتنا علم ہوتا ہے جو نبی کو مل جاتا ہے؟ یہ تو سوال نہیں۔ علم خداوندی تو لامنتہا ہوتا ہے، نبی کو اتنا ہی علم ملتا ہے جتنا خدا دیتا ہے اسے۔ عقل انسانی کے مقابلے میں تو لامنتہا، آپ سے کہہ لیجیے، علم خداوندی کے مقابلے میں تو یہ معذور ہوتا ہے۔ دیکھیے عزیزان ایمان، اگر آپ کے پاس ہیں قرآن دو لفظ اگلے، ما زاغ البصر، عقل انسانی کی تحیر کی فراوانیوں کے مقام کے اوپر بھی نبی کی آنکھ، اس کا علم جو ہے اتنا مستقل مستحکم ہوتا ہے کہ ذرا ادھر ادھر نہیں ہٹتی، لیکن لا منتہا نہیں ہوتا، وما طغا، اور اس کی آنکھ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ استدلالی علم یا انسان کا اپنی فکر سے حاصل کردہ علم جو ہے، جسے عقل کہا جاتا ہے یا علم، اس کے مقابل میں تو وہی لامحدود ہے، لیکن جب اس علم کو خدا کے مقابلے میں لایا جائے گا تو پھر یہ علم محدود ہو جائے گا۔ خدا کا علم ہی ہے جو لامنتہا ہے۔ اس لیے ایک طرف نبی کا تقابل علم انسانی کے ساتھ کیا گیا کہ جہاں حیرت کی فراوانیاں ہوتی ہیں کہ ماذ آگا، بڑی بات ہے صاحب، اور اسی مقام پہ آپ غور کیجئے کہ قرآن کس طرح سے ایک ایک مقام پہ وہی بات صاف کر دیتا ہے کہ یہ نہ کہیں سمجھ لینا کہ علم نبوت علم خداوندی ہو گیا، خدا خدا ہے اور نبی نبی ہے۔ نبی کا علم خدا کا عطا کردہ ہوتا ہے، اس لیے عقل انسانی کے مقابلے میں تو اس کی آنکھ ذرا نقطے سے ادھر ادھر نہیں ہٹتی، لیکن وہ جو خط امتیاز کھینچا گیا ہے اس کے علم کا اور اس کے بعد خدا کے علم کا، وما طغا، تجاوز نہیں کیا اس نے اپنی حد سے۔ اب اس میں مقام نبوت کو ادھر سے واضح کیا وحی کی روح سے، ادھر واضح کیا انسانیت کی روح سے۔ جب یہ خدا نہیں ہو سکا تو بہرحال انا بشر مثلکم، میں تمہاری جیسا انسان ہوں، یوحیٰ الی، وہ وحی ہوتی ہے مجھے، وہ ہے میرا علم جو تم سے زیادہ ہے، جو تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس خدا کی طرف سے عطا کردہ وحی یا علم کو اگر الگ ہٹا دیا جائے، تمہارے جیسا انسان، اب جو کچھ میں کروں گا اس وحی کو یہاں نافذ کرنے کے لیے انسان کی حیثیت سے کروں گا، اور جو کچھ ایک انسان کر سکتا ہے وہ ہر انسان کر سکتا ہے۔ وحی تو نہیں مل سکتی حضور کے بعد کسی کو، ختم ہو۔ وحی پر عمل کرنے سے جو نظام قائم کیا جانا مقصود ہے، جو حضور نے کیا ہے، کیونکہ وہ بشریت کی حیثیت سے کیا ہے حضور نے، اس لیے اے مین کین ڈو وٹ اے مین ہیز ڈن۔ اور یہی بات ہے کہ حضور کی رسالت اور قرآن کی یہ تعلیم ساری قیامت تک کے لیے ممکن العمل ہے۔ یہ اب یہ بات جب ان سے کہیے کہ صاحب وہ آپ بھی کچھ کام کیجئے، کہنے لگے لو صاحب ہم کام کریں، بندہ بشر، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ جی میں نام نہیں لیتا، یہ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ مدعی تھے اقامت دین کے،
انہوں نے یہ بات کہ صاحب ہم میں اب ابو بکر صدیق اور عمر نہیں پیدا ہو سکتے، چلیے اس کا ختم، تو یہ کہے کے لیے قیامت تک کے لیے رکھا ہوا ہے اس کو، مردوں کی روحوں کو بخشوانے کے لیے۔ زندہ انسانوں کے ساتھ یہ تعلق نہیں کہ ہمیں تو وہ پیدا ہی نہیں ہوگا، معاملہ ختم، وہی ادھر بند ہو گئی، وہی پر عمل کرنے والے جو انسان تھے اس کے بعد وہ پیدا نہیں ہو سکتے، اس کے بعد پوجا کیجیے۔ علم نبوت کے متعلق عقل کے مقابلے میں یہ کیفیت، خدا کے علم کے مقابلے میں یہ کیفیت، اور بشریت ساتھ ساتھ رسول اعلان کیے چلا جا رہا ہے کہ اس پر عمل کرنا جو ہے وہ انسانوں کے، اسی لیے قرآن نے یہ کہہ دیا کہ کل کو اگر وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ، کیا بات کہ سن رکھو محمد بجوزین ہے اس کے خدا کا ایک بھیجا ہوا رسول ہے، اس سے پہلے اس قسم کے رسول کئی آئے اور اپنا اپنا پروگرام پورا کر کے چلے گئے، کل کو اگر اس کو بھی موت آ جائے یا قتل ہی کر دیا جائے تو تم یہ کہو گے کہ بس یہ معاملہ تو اس شخص کے ساتھ تھا، یہ چلا گیا، معاملہ ختم ہو گیا، تو کیا تم پھر اپنے پچھلے پاؤں لوٹ جاؤ گے؟ آج یہ کہنے والے جو ہیں کہ صاحب نبوت تو ختم ہو گئی، اور اس کے بعد بھی جو اس کو قائم کرنے والے حضور کے رفقا تھے صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ان جیسے پیدا ہی نہیں ہو سکتے، تو یہ معاملہ تو ختم ہو گیا پھر۔ تو وہی بات ہوگی جو قرآن نے کہی تھی کہ اس کے بعد تم یہ کہو گے کہ اب تو کوئی اس کو قائم ہی نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہم اپنے نظام توہم کی طرف لوٹ جائیں، تو کیا یہ کرو گے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کرو گے تو اپنا ہی نقصان کچھ کرو گے، خدا کا کچھ نہیں بگاڑ ماتا۔ یہ سارا کچھ عزیزان نے چند منٹ بعد کیا ہے، یہ کاہے کے لیے سب کچھ کیا، اس مقام کے اوپر نبی کا کام، اس قسم کا علم حاصل ہونا، یہ کیفیت وحی کی ہونا، یہ سارا کچھ کاہے کے لیے؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یہ سب اس لیے ہوا، اب اس کا بھی معنی ہوا کہ خدا کی بلند ترین آیات جو ہے اس کو وہ دیکھے۔ اس کے بعد معراج کی تفسیر میں تو یہ ہو گیا نا کہ اس کے بعد پھر آپ جنت کی طرف گئے، وہ جنت کی تفاصیل دیکھی، پھر جہنم کی طرف گئے، وہاں دیکھا تھا کیا دیکھا جہنم میں، یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جہنم میں نے دیکھا وہ سید اور یعنی ماں کے پاؤں کے نیچے جنت، اور جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہو جاتی جہنم کے انڈر گراؤنڈ ہوگی جنت، ان کے ماما بیٹیوں نے ہوں گے کیا سینہ تمام دام اللہ خدا کو جاتے سارا سینہ معلوم نہیں کہ میں کس طرح یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوں، اور اسے اسلام کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ یہ صحیح، یہ اتنا مقام بلند نبی کا کس مقصد کے لیے تھا؟ آیات کبریٰ دکھانے۔ کیا ہوتی ہے آیات کبریٰ؟ خدا کی آیات کبریٰ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن اپنے آپ کو خود سمجھاتا ہے، قرآن کو قرآن سے سمجھا جاتا ہے۔ کہاں آیا آیات کبریٰ؟ اسی قسم کی وحی ایک اس سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن میں بڑی تفصیل سے وہ وحی ملی، سارا کچھ کہنے کے بعد سنیے، یہ ہے 20/23
لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے کہ تمہیں ہماری جو بلند ترین نشانیاں ہیں وہ دکھائی جائیں۔ وہ کیا تھی نشانیاں جو دکھائی جائیں؟ یہ تو ابھی تک پھر نظری بات رہی، ذہنی بات رہی، قیاسی بات رہی کہ ہم اپنے ذہن میں فیصلہ کر لیں، وہ ذہن سے فیصلہ نہیں کرنے دیتا۔ کہتا آیات کبریٰ کہاں دیکھی جائیں گی، کہاں دکھائی جائیں گی؟ اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، بڑا سرکش ہو گیا ہے، انسانیت کو کچل رہا ہے ظالم جابر مستبد، جاؤ اس کی طرف، گردن مروڑ دو استبداد کی جا کر، خدا کی نظام اور اس کی حکومت کو قائم کرو۔ یہ آیت کبریٰ ہے خدا کی، جس کو دکھانے کے لیے موسیٰ کو معمور کیا جا رہا تھا، اور یہ موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو متعلق نہیں تھا۔ وہی سورہ اسراء بنی اسرائیل جسے کہتے ہیں، جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی کہ پہلی آیت میں یہ چیز ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جسے کہا کہ خدا کی ذات بڑی پاکیزہ۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ راتوں رات مکے سے بیت المقدس کی طرف لے گئے، معراج کی پہلی سیڑھی۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ، میں نے کہا تھا کہ یہ ہجرت کا مقام، یہ بیان ہے کہ ہجرت کے لیے مکے سے مدینے تشریف لے آئے حضور۔ کاہے کے لیے یہ ہجرت تھی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، وہی الفاظ آ رہے ہیں کہ ہماری وہ آیات علامات جو تھی دین کے برحق ہونے کی، جو مکے کی زندگی کے اندر مضمر اور پوشیدہ تھی، محسوس طور پہ سامنے نہیں آئی تھی، مدینے لے گئے آپ کو کہ وہاں جا کے یہ محسوس و مشہود شکل میں سامنے آ جائیں۔ آئی سامنے، پھر مملکت قائم ہوئی وہاں، ہر جنگ میں ان کو شکست ہوئی، اس کی وسعتیں پھر پوچھو نہیں، فارس روم تک پھیل گئی۔ یہ آیات خداوندی تھی۔ حضرت موسیٰ کو بھی یہ دکھائی گئی، بنی اسرائیل کے متعلق بھی وہی الفاظ آئے ہیں کہ ہم نے استخلاف فی الارض کو عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کے متعلق بھی ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ہمارا وعدہ ہے، یہ قانون ہے ہمارا کہ ایمان اور عمل صالحہ کے نتیجے میں تمہیں استخلاف فی الارض عطا کیا جائے گا۔ یہ ہے جو آیات ربی ہے جن کو دکھانے کے لیے یہ وحی کا سلسلہ بیان کیا عزیزان من۔ یہ ہم سورہ النجم کی آیت 18 تک آ گئے، 19ویں آیت سے ہم آئندہ درس میں دیں گے۔ ربنا تقبل منا